بھی ہے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے لیا نام ان کا، بس یہی ہماری زندگانی ہے، بس یہی ہماری زندگانی ہے۔ الحمدللہ پہلی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک شادباد جناب محترم ڈاکٹر حنیف مغل صاحب، جناب محترم ڈاکٹر عدیل صاحب اور تحریک شادباد کی جتنی ٹیم ہے، الحمدللہ میں بھی اس کا حصہ ہوں اور ہر پل حصہ ہوں، جنہوں نے آج ایک روحانی، وجدانی اور پرکیف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ میں محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت دل کی اتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سچے دل سے اور ایک محبت اور ایک جذبے کے ساتھ جس طرح آپ نے حکم کیا، الحمدللہ آپ کے حکم کی تعبیر ہو چکی ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں میرا سٹیج بھی بھر جانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام I8 مرکز کا بہترین پروگراموں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کو تعارف کراتا چلوں، آج کی ہماری اس بزم میں مہمان خصوصی ٹریڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر جناب راجہ فیاض گل صاحب ہیں، اور میرے ساتھ موجود میرے مہمان گرامی جناب حافظ شعیب قادری صاحب، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی محفل کے انتظام کا حصہ تھے۔ الحمدللہ ثنا خان بھی وہ ہیں۔ میں اور ڈنر سے بات کر رہا ہوں، مگر ماشاءاللہ ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس مرکز کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے کہ جس نے نہ صرف اپنی تحریک شادباد بنائی، بلکہ تحریک شادباد کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تحریک شادباد بعد میں ہے، پہلے محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت دل کی اتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سچے دل سے اور ایک محبت اور ایک جذبے کے ساتھ جس طرح آپ نے حکم کیا، الحمدللہ آپ کے حکم کی تعبیر ہو چکی ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں میرا سٹیج بھی بھر جانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام I8 مرکز کا بہترین پروگراموں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کو تعارف کراتا چلوں، آج کی ہماری اس بزم میں مہمان خصوصی ٹریڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر جناب راجہ فیاض گل صاحب ہیں، اور میرے ساتھ موجود میرے مہمان گرامی جناب حافظ شعیب قادری صاحب، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی محفل کے انتظام کا حصہ تھے۔ الحمدللہ ثنا خان بھی وہ ہیں کہ جو دل سے محنت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ عامر عطاری صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت، چاہت اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم نے بہت دور تک دعوت دی ہے، اور میری جہاں تک کوشش تھی، بھائی ہمارے ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جوز بھائی سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ قاسم بھائی کیا مسئلہ ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا اسلام آباد ہے، شاید کرسیاں لگی ہوں تو لوگ کہیں کہ مخصوص لوگوں کی محفل ہو رہی ہے، خدا را یہ مخصوص لوگوں کی محفل نہیں ہے، الحمدللہ یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، اور بلا جھجک ہر کوئی آ سکتا ہے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ آج کی یہ محفل سماعت فرمائیے۔ اپنی حاضری کے لیے ابتدا کرنے جا رہا ہوں، اور اگر رب سونے نے یہ پیاری سی زبان دی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اور تحریک شادباد کے جتنے بھی ممبران ہیں، انہوں نے اگر آج انتظام کیا
ہے تو یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، یہاں پہ کچھ چھوڑ کے نہیں جانا، یہاں سے لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت سنیے گا۔ میں نقیب محفل ہوں مگر میں ایک بار صرف شروع میں بتا دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، اس کے بعد آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت سنیے گا کہ جو انسان ایک بار سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، دنیا کی زمین پہ قبضہ ہو سکتا ہے، دنیا کی زمین پہ، دنیا کی جائیداد پہ کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ ہو سکتا ہے، مگر جنت میں لگنے والا درخت کسی اور کا نہیں، ہمارا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ اس ذات کے ہیں کہ جس ذات کی ثنا ہم بیان کر کے بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، خدا کی قسم نبی کی شان میں کیا، نبی کی خاک، جوتے کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنا رتبہ بیان بلند کر رہے ہیں کہ کل بروز قیامت روز محشر کا میدان ہو اور سرکار دور سے پہچانے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا، سرکار دور سے بلائیں یہ میرا غلام ہے، ان کو ادھر لے آئیں یہ میرے غلام ہے۔ جو انسان ایک بار سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اس درخت کا سایہ بھی بتا دوں، ایک بار پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، پھر ماشاءاللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اس درخت کا سایہ اتنا ہے کہ دنیا کا تیز رفتار گھوڑا 70,000 سال تک دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ نہیں ختم۔ تو یہاں تو تحریک شاد باد نے جنگلات لگانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ احباب کا ذوق چاہیے، آپ کا ذوق بتائے گا آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ میں سرکار کے در کا ادنا سا گدھا ہوں، اور بہت ہی ادنا سا گدھا ہوں، اتنی وسعت نہیں کہ سرکار کی مدحت بیان کر سکوں، مگر ابتدا کر رہا ہوں۔ اس کو سائیڈ پہ ابتدا کر رہا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، کھانے کے لیے دانت دیے۔ ماشاءاللہ جس کو دیے وہ بولے سبحان اللہ۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور جب میں نے آخری مصرے کہنے ہیں تو آپ نے بلا جھجک سبحان اللہ کہنا ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سب کچھ دے دیا۔ رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کائنات میں ایک وقت ایسا آتا ہے، صرف قرآن میں ایک بار ایک ذکر آتا ہے کہ رب نے کہا آج میں نے اپنے محبوب کو آپ کے اوپر معبود فرما دیا ہے، اور یہ میں نے اپنا احسان کیا۔ تو چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ بھی دیے، بولنے کے لیے زبان بھی دی، کھانے کے لیے دندان مبارک بھی دیے، ہر چیز دی۔ میں نے کہا رب سب کچھ دینے کے بعد تو نے یہ نہیں کہا احسان کیا، تو جب محبوب کی باری آئی تو کیوں کہا احسان کیا؟ تو رب نے بہت پیارا جواب دیا۔ رب نے کہا دنیا میں اگر کسی کا محبوب ہوتا ہے نا تو وہ انواع محبت کرتا ہے، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دنیا میں جو بندہ جس سے دل سے محبت کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جس رب نے اپنے محبوب کو اپنی تخلیق کے دوران، تخلیق کے بعد، جنت دوزخ جہنم سب بعد میں ہے، نبی کا نور پہلے پیدا کیا، پھر نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالا، آدم کی پیشانی سے عبد المطلب تک آیا، عبد المطلب سے ہوتا ہوا عبداللہ کے گھر میں آیا، عبداللہ کے گھر سے ہوتا ہوا آمنہ بی بی کے درشن میں آیا۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میلاد شریف یہی، قرآن مجید بعد میں آیا، حضور پہلے آئے۔
اور رب نے قرآن میں بار بار کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں پہ رب کہتا ہے، کہیں پہ رب کہتا ہے وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کے چہرے والے، دندان والے، حتیٰ کہ میرے نبی کے جسم کے ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک کا رب نے قرآن میں قسمیں کھا کے ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہیں پہ نہیں چھوڑ دیا، چھوڑا کہاں پہ ہے؟ پھر چھوڑا وہاں پہ ہے کہ ساری زندگی تمام مکاتب فکر ہمارا کسی آج کی یہ محفل ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور صرف محبت مصطفیٰ میں سرشار الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیات تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرما رہے تھے۔ ایک بار بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ شاید ساؤنڈ لگا ہوا ہے، ہمارے تک آواز نہیں آتی، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں 4 مصرے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، گنبد خضرا کے حسی جلوے روشنی دور 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 دیتے ہیں، ہم بھلا کسی سے کیوں مانگے نیازی، ہم کو تو سب کچھ ہمارے حضور دیتے ہیں، ہم کو تو سب کچھ ہمارے حضور دیتے ہیں، ہم کو تو سب کچھ ہمارے حضور دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری پہلی سالانہ محفل ہے، اور بھائی عامر صاحب بھی موجود ہیں بی ایس مرپلاؤ سے، الحمدللہ 5 سالانہ محفلیں بھائی عامر کے نام ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں اللہ نے چاہا تو پھر سے ایک 6ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی ایس مرپلاؤ پہ بھی انعقاد پذیر ہوگی۔ آپ تمامی حباب کو اس میں بھی بھرپور شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں نے اس محفل کا جو عنوان ہے وہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور ہم نے صرف محبت مصطفیٰ کو بانٹنا ہے، ہم نے محبت مصطفیٰ کو وہاں لے جانا ہے جہاں تک نہیں پہنچی۔ اب کوئی کہے گا کہ محبت مصطفیٰ کہاں نہیں پہنچی، تو اس کے لیے ایک سمپل سا جواب ہے کہ محبت مصطفیٰ وہاں نہیں پہنچی جس کے دل میں ابھی بھی ادھر ادھر یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ ہے۔ محبت مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے، میں اپنی حاضری تو پیش کروں گا، مگر محبت مصطفیٰ میں صحابہ کا عالم کیا ہے، محبت مصطفیٰ میں رب کائنات کا عالم کیا ہے۔ پہلے میرے خیال سے رب سے پوچھتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ میں آپ نے کیا کیا،
ہم تو میلاد شریف بیان کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں. ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سال بعد ہم ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں, اس کی سالگرہ مناتے ہیں. تو جو بیٹا کائنات کے والی کی وجہ سے وجود میں آیا ہو اس کی خوشی نہ کریں, اس کی خوشی نہ کریں تو پھر کس کی خوشی کریں گے, کس کی سالگرہ منائیں گے؟ سالی سالگرہیں ایک طرف ہے, محمد عربی کا جشن ایک طرف ہے. رب سے پوچھا میں نے, میرے سونے اللہ تو نے اپنے محبوب کو پیدا کیا, تو محبوب کو پیدا کرنے کے بعد محبوب کے لیے کیا کیا؟ تو رب نے کہا 70,000 فرشتہ صبح, 70,000 فرشتہ دن کو, 70,000 فرشتہ شام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ درود و سلام بھیجتا ہے, اور جو 70,000 فرشتہ ایک بار آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. یہ تو ایک دنیا کی بات ہے, مدینہ پاک کی بات ہے. چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. رب اپنے محبوب کی شان میں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے جب کائنات بنا دی نا تو سارے کام ختم ہو گئے. رب نے جب کائنات بنا دی نا, فرشتوں کی ڈیوٹی ہے فلانے کی روح قبض کرنی ہے, فلانے کے جنم دینا ہے, تو اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے اپنی عبادت, حتیٰ کہ اپنی عبادت کے لیے رب نے جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجود میں ہے وہ سجود میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. میں نے رب سے پوچھا اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو رب نے بہت خوبصورت جواب دیا, سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا. کہ آج کل کی بات نہیں ہے, 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ قاسم عباسی بیان کر رہا ہے, یہ قاسم عباسی کے الفاظ نہیں ہے, رب ذوالجلال کے کلام کے الفاظ ہیں. رب کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف ایک کام کرتا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہت بڑی دلیل دے کے جا رہا ہوں, میں عالم نہیں مگر اپنا عقیدہ رکھتا ہوں اور اپنے عقیدے سے پڑھتا ہوں کہ رب کائنات نے کہا کائنات بنانے کے بعد میرا کوئی کام نہیں ہے. رب سونا تو کرتا کیا ہے؟ رب کہتا ہے میں سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ میں اللہ اور میرے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو ایک بار محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. یہ کام تو رب ذوالجلال کی ذات کر رہی ہے, تو آپ لوگ کیوں شرما رہے ہیں؟ آوازیں بلند پڑھیے, اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. میں نے رب سے پھر کہا میرے رب ذوالجلال کیا تیرا محبوب یہ آخری محبوب ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کسی کا نمبر آنا ہے؟ تو رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا خاتم النبی, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رہیں گے, اور کل بروز محشر جب نفسی کا عالم ہوگا تو محبوب رب ذوالجلال مسند شفاعت پہ ہوں گے, اور ہم گناہگار ہوں گے اور سامنے ہوں گے. تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا, صرف یہی ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ پیر صاحب درود و سلام سبھی پڑھتے ہیں, آپ اشعار کی صورت میں بیان کیجئے گا. تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے.
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، دیوانے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ رب نے جب محبوب کو پیدا کیا نا تو ربیع الاول میلاد شریف منانے کا ایک انوکھا انداز تھا، رکھا بڑا انوکھا انداز تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں رب نے میلاد منایا، اور میں کہتا ہوں میں چٹا ان پڑھ ہوں، میں چٹا ان پڑھ ہوں، جو کچھ ہے اس رب کی عطا اور محبوب کی نظر ہے، سرکار کی نظر ہے، میرے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں سمپل لوجک دے کے جا رہا ہوں کہ رب نے میلاد کیسے کیا؟ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو جس دن بھیجا، اس دن جتنی مائیں تھیں ان کو بیٹے عطا کیے، ان کو بیٹے عطا کیے۔ اس دن کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی، کوئی بچی نہیں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب رب نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا سے بھیجا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا، تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت اپنے خوبصورت القابات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ انہی کے القابات کے بعد صلاۃ السلام اور پھر دعا فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں تمام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ جتنے پیارے انداز سے انہوں نے محفل کو پرنور کیا، اور ہم ثنا شاید اس طرح بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر کو بیان کیا، یہ بہت قابل ہے۔ اللہ پاک کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ کیوں؟ ہم نے پیدا تو ہونا ہی تھا، کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی تھا کہ اس نے اپنے حبیب کا، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ قبیلے کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت اعلیٰ لوگ ہیں، یا جس طرح بھی ہیں خوش قسمت۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم معاشرے کے نہیں، ملک کے نہیں، بر اعظم کے نہیں، پوری دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تک نہ، تو ان نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو یہ جو مختصر سا بیان تھا، ابھی کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے، اب ایک دعوت فکر میں دے رہا ہوں۔ پاکستان تحریک شادباد کے ظاہر ہے یہ میرا آئیڈیا ہے، اور سارے بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2-3 منٹ لوں گا، صرف ایک دعوت فکر ہے۔ امید ہے سارے لوگ میری رہنمائی بھی فرمائیں گے اور ہمیں اس میں فائدہ بھی ہوگا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین کا محاورہ اس لیے کہ وہ اس وقت دور دراز تھا اور وہاں سے جانا ایک مشکل کام تھا۔ اور دوسرا فرمایا گیا کہ علم عین لام میم، علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لے لیں۔ تو میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے
کہ آج مسلمان من حیثر امت یہ کیوں اس میدان میں پیچھے نہیں بلکہ بہت پیچھے ہے۔ جب دنیا کی رینکنگ میں نام ہوتا ہے تو ہم کیا کہاں ہیں؟ ہمیں سر جوڑ کر یہ بیٹھنا ہے کہ دیکھیں ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے سے پہلے معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیرا تھا، اور ہر لوگ ساری دنیا ایک دوسرے کا حق لینے کو اپنا فخر سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کی جان لینا شرماتے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کو اپنی تعریف سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اس ساری چیز کو قول و فعل سے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کی کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم من حیثر امت یہ اس ساری چیزوں سے بہت پیچھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے اس لیے ہیں کہ اس کو توڑا جائے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمیں اپنے مال پہ، اپنی دکانوں پہ یہ چیز لکھنی پڑتی ہے کہ یہاں خالص چیز موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناخالص چیز بھی موجود ہے۔ تو میں یہ چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں، اور چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، کہ آج ہم دوبارہ اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں۔ پاکستان تحریک شادباد ایک سسٹم کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ یہاں جہاں ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقین جانیں ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی تھی اور اللہ کا جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اس کی قدر نہیں کرتا، وہ چھین لی جاتی ہے، اور یقین جانیں ہم سے چھن گئی ہے۔ ورنہ آج پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹی کی مثال ہو، چھوٹا سے چھوٹا کوئی کام ہو تو ہم دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا تو ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کرونا آیا ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے۔ وہ کیوں؟ یہ تو ہماری گم شدہ میراث ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ پاکستان تحریک شادباد کے پلیٹ فارم آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہے، اور آپ سب لوگوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی خدا نہ خواستہ ہے ہم میں کوتاہیاں ہیں، بشری خامیاں ہیں، ہم انسان ہیں، تو ہم چاہیں گے ان بشری خامیوں کو ہم دور کریں اور پھر اپنا سفر وہیں سے شروع کریں جہاں سے یہ سفر ختم ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمارا ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اسی طرح ہمیں محفل میلاد اور آقا کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔